हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व वैलुल लिल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाई हैं, चूँकि बाब तरतीब पूरे कुरान हकीम की तफसीर वज़ाइफ की शक्ल में समझाना मकसूद है। इंसान ये चाहता है कि जो लोग मुझ पे तसल्लुत करना चाहते हैं, चाहे वो जिन में से हैं या इंसान में से हैं। जिन्नात बाज़ इंसान पे बार बार हमला करते हैं या इंसान बार बार हमला करते हैं, सहर जादू की शक्ल में, या जिन्नात अपने वार करते हैं, चाहे वो सांप बन के आते हैं, बिच्छू बन के आते हैं, कल्बुन अस्वद यानी काला कुत्ता बन के आते हैं। ये तमाम चीज़ें शयातीन जिन्नात शक्लें तब्दील करके इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इस पे तफसील अहादीस की लाई कि किस तरह इंसान को नुकसान देते हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए कि इंसान इनके वार से बच जाए, चाहे वो जिन है या वो जादू है। वो इंशाअल्लाह इस आयत को अल्लाह ने पुरतासीर बनाया है, मैं बताऊंगा आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले आयत में अपनी दो सिफात को बयान किया, वहां ख़त्म करके आगे लफ्ज़ अल्लाह शुरू कर दिया। ये कुरान पाक का ये इम्तियाज़ इजाज़ी है कि अल्लाह ने कहा पहले आयत में अज़ीज़ुल हमीद, वहां आयत ख़त्म हो गई। अल्लाह की दो सिफत, ज़बरदस्त हम्द वाला है वो, और आगे एकदम अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह आ गया कि अगर जोड़ के कोई पढ़े तो हमीदिल्ला हो जाएगा, यानी अल्लाह की हम्द है, हम्द अल्लाह की है। अब अल्लाह की ज़ात का तारुफ ज़ात के लफ्ज़ के साथ अल्लाह ने कराया और फरमाया अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ है ज़मीन व आसमान में वो उसी का है, यानी उसका सब कुछ उसका है। आपकी जेब में जो पैसा है, आपके बैंक में जो पैसा है, आपकी जायदाद ज़मीनें जो हैं, आपके पास जो कुछ है, दुनिया का सबसे मालदार तरीन इंसान, उसका जो कुछ है वो भी अल्लाह का है। गरीब आदमी के पास जो है वो भी अल्लाह का है। खजाने सारे अल्लाह के हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया ववैलुन ववैलुन, और बर्बादी है, बर्बादी है। अल्लाह ने कहा बहुत बड़ी बर्बादी है, लिल काफिरीना, उन काफरों के लिए, मिन अज़ाबिन शदीद, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब अल्लाह ने काफिरीन का लफ्ज़ बोला। अब काफिर से मुराद क्या? दुनिया में अल्लाह को ना मानने वाले। हर मुनकर अल्लाह का काफिर है, हर कुरान का मुनकर काफिर है, हर नबी का मुनकर काफिर है, आसमानी कुतुब का मुनकर काफिर है। क्या सब के लिए ये अजाब है और मुसलमान इससे इस्तिस्ना हासिल है, उनको मुस्तस्नी है? फरमाया नहीं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात कही उसको इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, तीन तफसीरें, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मारिफुल कुरान, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की, और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की। अब हम तीन को आप खुलासा देखें। फरमाया काफरों के लिए अजाब है दर्दनाक, बर्बादी के साथ। तो फरमाया काफिर किसको कहते हैं, किसके लिए अजाब है? उसकी तीन निशानियां, तीन खसलतें अगली आयत में बयान की। वो फरमाया अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया अलल आखिरा, वो लोग हैं जो दुनिया की जिंदगी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी वजह से आखिरत को छोड़ देते हैं। दुनिया को फोकियत देते हैं, किस पर? आखिरत पर। अब आप देखिए, आज एक मुसलमान भी अगर दुनिया को फोकियत देता है और दीन को फोकियत नहीं देता, दीन आखिरत है, दुनिया हमारे सामने है। अब दीन आखिरत को ही बोला जाता है, लफ्ज़ आखिरत, चूंकि दीन के काम आखिरत के लिए हैं। आखिरत देखी किसने? ये जुमला बोलते हैं लोग। तो फरमाया यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया अलल आखिरा, जो लोग दुनिया से मोहब्बत इतनी करते हैं कि आखिरत को भूल जाते हैं। आखिरत, अच्छा, फिर इंसान अपने कल्ब में मुराकबा करे कि मेरे दिल के अंदर
آخرت کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والا ہے، ایمان والا کتنا مضبوط ہے۔ پہلی بات امام ابن کثیر کہتے ہیں، یہ وہ ان کا ترجمہ پہلے بتا رہا ہوں آپ کو، پھر فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، خود بھی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کو، دین کو پس پش ڈال دیتا ہے، لوگوں کو بھی دین پہ نہیں چلنے دیتا، لوگوں کو بھی اسلام سے روکتا ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہے۔ اب جو ہے انسانوں کو اللہ کے شریعت سے، قرآن سے، احکامات سے روکے، یہ دوسری خصلت ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تیسری وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور عیب تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح مجھے اسلام میں کوئی نقص مل جائے، کوئی عیب مل جائے، بس میں اس کو اٹھاؤں اور پبلک میں اس کا جو ہے بدنامی کراؤں، تاکہ اسلام والے ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کلمے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ تفسیر ہے امام ابن کثیر کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ احوال دیکھے تھے اسپین کے، انہوں نے وہاں عروج و زوال دیکھا، وہاں انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ عیسائی ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پورے ملک کو اسلام سے عیسائیت کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو عروج و زوال کو، تو اب پورا ملک عیسائی ہو گیا، پورا ملک جو ہے اسلام چھوڑ بیٹھا، تو انہوں نے پھر اس کی تفسیر کیا کی، اب وہ سمجھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کہا کہ وہ آدمی الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اس سے مراد خالی کافر نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مسلمان بھی ہے جو اسلام کو پس پش ڈال کے، آخرت کو پس پش ڈال کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، لالچ اختیار کرتا ہے، ضمیر فروشی کرتا ہے، اسلام فروشی کرتا ہے، قرآن فروشی کرتا ہے، اور شریعت کو چھوڑ کر کافروں کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام قرطبی نے۔ اور آگے فرمایا خالی یہ نہیں کہ خود بک جاتا ہے، خود اسلام سے ہٹ جاتا ہے ظاہری کلمے والا ہو کر، بلکہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو کلمے والے ہیں ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چینل پہ بیٹھ کر، ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو صحیح طبقے سے، جو امت کا 1400 سال سے صحیح طبقہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا، اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تعویلیں ایسی کرتا ہے کہ ان کے ذہن میں جو ہے گمراہی آئے اور وہ حق بات سے ہٹ جائے۔ تیسرا فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور عیب تلاش کرتا ہے، یعنی اپنے نظریات، اپنے جو عقائد ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ قرآن و سنت سے دلائل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایمان والوں میں ایسی نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ باور کرا، وَيَبْغُونَهَا، اور تلاش کرتا ہے عِوَجًا، کوئی غلطی ملے علماء کی، دین والوں کی، مسجد والوں کی، مدرسے والوں کی، قرآن والوں کی، اور اس کی تشہیر کی جائے کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں یہ قرآن والے، ایسے ہوتے ہیں مدرسوں والے۔ اب یہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، چونکہ اسپین کے اندر، اندلس کے اندر یہ چیزیں تھیں، تو آخر میں مسلمان علماء سے، مدرسے سے، مسجد سے متنفر ہوئے، اور پھر وہ ایک دم اسلام چھوڑ کے سارے عیسائی ہو گئے۔ تو امام قرطبی نے اس کی تفسیر اور بڑی تحقیق کے ساتھ کی ہے، لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک پیچھے، یہی وہ لوگ ہیں فی ضلال، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، بعید، گمراہی میں بہت آگے جا چکے ہیں، یعنی اب ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اب آپ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنے طبقات گمراہ کر رہے ہیں، کس طرح غلط غلط تعبیریں کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ جملہ ہے اولئک فی ضلال بعید، جو ائمہ اربعہ اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر کسی طرف بھی دلائل دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ بولا کریں اولئک فی ضلال بعید، یہ تو بہت دور جا چکے ہیں، اب پتہ نہیں توبہ بھی ان کو ملے گی توفیق یا نہیں۔ اب جو بات جنات یا جادو آپ پہ بار بار ہو رہا ہے، یا جنات آپ پہ وار کرتے ہیں، کبھی آپ پہ ایک شکل میں، کبھی دوسری شکل میں، وہ جی ایک جن نکلا دوسرا آ گیا، ایک نکلا اور آ گیا، اب پری آ گئی، اب دیو آ گیا، عجیب کہانیاں۔
اب ان سب کے لیے آپ جو ہے یہ آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت کریمہ جو ہے اس کی آپ دیکھیے آیت نمبر 2 کی آخری جملہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، آیت نمبر 2 کا آخری جملہ آپ نے روزانہ 7 بار پڑھنا ہے، آپ پہ کوئی چیز انشاءاللہ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا معنی یہی ہے کہ جو لوگ کافروں کے خوش کرتے ہیں یا دنیا کے پیچھے پڑھ کے آخرت کو پس پوچھ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بھی دین سے روکتے ہیں اور جو نقص تلاش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو لوگ ساحر ہے، جادوگر ہے یا جنات ہیں کافر، یا جو جادو کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ دین سے روکا جائے، اس کو اچھی صحت سے روکا جائے معاملات سے، تو اس کے لیے آپ یہ جملہ پڑھیں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وَوَيْلٌ، اب یہ دیکھیں نا، اور بربادی ہے لِلْكَافِرِينَ، ان کافروں کے لیے، آپ کو نہیں پتا کون کون ہے لیکن سب کے لیے، من عذاب شدید، دردناک پکڑ میں آ جائیں گے وہ لوگ، اور اللہ آپ ان جنات انسان سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ جملہ اتنا بھاری ہے کہ اس جملے کو سن کر جو ہے جس کے اندر اس کا ایمان ہوتا ہے یا اس کے ترجمے کا پتہ ہوتا ہے ان پہ ہیبت طاری ہوتی ہے، چونکہ ہم اردو دان لوگ ہیں، ہمیں ترجمہ آتا نہیں۔ ویل اس وادی کو کہتے ہیں دوزخ میں جس سے روزانہ دوزخ بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، جس میں اونٹ جتنے بچھو ہیں، حدیث میں آتا ہے، تنبیہ الغافلین کے اندر بھی حدیثیں لائی۔ ویل اس وادی کو کہتے ہیں، ایسی دردناک وادی ہے، دوزخ اس سے ڈرتی ہے، اس لفظ کو یہاں ان کے لیے بولا گیا وویل، اور ان کے لیے وہ بربادی ہے، بربادی تو ہے اس کے ساتھ عذاب شدید بھی ہے، وویل للکافرین من عذاب شدید۔ روز 7 بار پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔